اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1983 کی 22 تاریخ ہے اور آج کا خصوصی درس علامہ اقبال کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ اگر ہماری قوم احسان فراموش نہ ہوتی تو یہ وہ دن تھا کہ جسے اس کے شایان شان نہایت شوقت اور حشمت سے منایا جاتا ہے۔ ہماری پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ اہم اور عظیم دن کوئی اور ہے نہیں۔ اس کا اندازہ اس طرح سے لگائیے کہ تصور میں لائیے ایک ایسے شخص کو جو کسی لق و دق صحرا میں تنہا مصروف سفر ہو اور راستہ گم ہو چکا ہوا ہو، دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آ رہا ہو جو اسے راستہ بتائے۔ اس کے کرب اور اضطراب، پریشانی اور سراسیمگی کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا کیفیت ہوگی اس کی۔ یہ کیفیت ایک فرد کی نہیں تھی، پوری کی پوری ملت معدود کر لیا جائے تو ہندوستانیہ کے مسلمانوں کی، اور ویسے تو سارے عالم اسلام کی یہی کیفیت تھی۔ ایک کارواں تھا پہم مصروف سفر، اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ تو اس کے حصے میں تکان کے سوا اور کیا آ سکتا تھا۔ ایک کشتی تھی بھنور میں پھنسی ہوئی، مسلسل محو حرکت، لیکن ساحل کی طرف قدم نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے کہ اس کو ساحل کا پتہ نشان بھی نہیں تھا۔ وہ ایک حرکت، جوش، خروش، ولولہ، یہ سب کچھ تھا، لیکن ایک بگولے کا سا گوش کہ جس میں تقریب کے سوا کوئی تعمیری شے نہیں ہوتی۔ مدتوں تک قوم اسی قسم کی حرکت اور حیرانی میں محو تھی، کوئی نشان دینے والا نہیں تھا۔ کیفیت پوری ملت کی خود اس نشان دینے والے نے اس سے پہلے ادا کی تھی کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے تھے کسی مرد راہ داں کے لیے۔ اور ایسی قوم کی ترسی ہوئی حالت میں یہ مرد راہ داں خود آیا اور اس نے اس کو راستے کا نشان بھی دیا، منزل کا سراغ بھی دیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ خطہ زمین ملا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ منزل نہیں تھی، یہ خطہ زمین اس منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا۔ جو نشان راہ اس نے دیا ہے کہ جس کا اتنا عظیم احسان ہے، جس کو میں اس طرح سے یاد دلا رہا ہوں، جس کی وہ یہ تھا کہ صدر اول کے بعد اسلام میں دور ملوکیت آیا تو دین مذہب سے بدل گیا، اور 1000 سال تک ہمارے ہاں مذہب ہی چلا آ رہا تھا۔ اس مرد راہدار نے آ کر یہ بتایا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ نظام زندگی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے احکام و اصول و اقدار کو اپنی مملکت میں نافذ کیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے اس مملکت کی ضرورت ہے، اور مملکت کے لیے خطہ زمین کی ضرورت ہے۔ لہذا خطہ زمین یا اس میں مملکت اس مقصد کے حصول کا ذریعہ تھی، مقصود بالذات نہیں تھی۔ یہ تھا وہ نشان راہ جو اس نے دکھایا تھا کہ اسلام نام ہے خدا کے احکام و اصول و قوانین و اقدار کو عملاً نافذ کرنے کا، اور وہ ایک مملکت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ نشان دیا تھا اس نے اس ملت کو۔ اس اعتبار سے
اس مرد راہ داں کا احسان ملت اسلامیہ ہندیہ پر ہی نہیں، عالمگیر انسانیت پر ہے۔ پوری انسانیت کی یہی کیفیت تھی اور آج تک یہی کیفیت ہے۔ اس نے انہیں بھی متنبع کیا تھا اور بتایا تھا کہ تم کس تباہی کی طرف جا رہے ہو، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نااستوار ہوگا۔ یہ دیار مغرب کے رہنے والوں سے کہا تھا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان ہے ہی۔ تو گویا یہ عالمگیر تنبؤ اور تنظیر تھی جو اقبال نے کہا کہ تم تباہیوں کی طرف جا رہے ہو۔ خصوصیت سے اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک نشان راہ اور سراغ منزل دیا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وہ جو ذرائع تھے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انہی کو مقصود بالذات سمجھ لیا۔ ایک خطہ زمین، اس میں اپنی مملکت، اپنی سلطنت، کہ جس مقصد کے لیے یہ مملکت اور سلطنت تھی وہ نگاہوں سے اسی طرح اوجھل ہو گیا جس طرح سے پہلے اوجھل تھا۔ لیکن اقبال کا یہ احسان ہے کہ اس نے یہ نشان تو کم از کم دے دیا۔ عزیزان من، آج تو ہماری سڑکوں پر، شہر کے بازاروں میں، گلیوں میں بجلی کے کھمبے ہیں، کمکمے روشن ہیں۔ وہ بجلی گھر میں ایک الیکٹریشین ایک بٹن دباتا ہے تو سارے کمکمے بیک وقت روشن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں یہ بجلی کے کمکمے نہیں ہوتے تھے سڑکوں پر، مٹی کے تیل سے جلنے والی لیمپیں ہوتی تھی۔ لیمپوں کا جلانے والا سر شام آتا، ایک ایک لیمپ کو روشن کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا، اور وہ آخر میں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا اور اس کی جلائی ہوئی لیمپیں رات بھر ان راستوں کو روشن رکھتی۔ تاریخ انسانیت نام ہی ہے ان چند لیمپ روشن کرنے والے لوگوں کا، کہ جو ان تاریکیوں میں اپنے خون جگر سے یہ دیے جلاتے ہیں اور جلانے کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ان کا اپنا مفاد ہی اس میں کچھ نہیں ہوتا، انہیں خود تو اس روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود چراغ ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح سے وہ لیمپیں جلانے والا میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جلانے کے بعد وہ تو چلا جاتا ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں ان راستوں پہ وہ ان کے لیے لیمپیں جلاتا ہے۔ اور یہی چیز ان لوگوں کی ہے، اسی کا نام انسانیت ہے۔ ہم باقی تو سارے شہروں میں چلنے والے ہیں، لیمپیں روشن کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ قدم قدم پہ جلاتا ہوں خون دل کے چراغ، یہ سوچ کر کوئی پیچھے بھی آ رہا ہو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ان کے لیے شمع روشن کرتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑا احسان ہے ان لیمپیں روشن کرنے والوں کا عزیزان من۔ اور پھر اس مرد راہ داں کے دل میں تو ملت کا اتنا درد تھا کہ وہ اس کا اضطراب اور کرب ان کو کسی ایک کروٹ سونے نہیں دیتا تھا۔ مجھے تو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کی جوتیاں سیدھا کی، میں نے وہ دیکھی ہے کیفیت۔ واقعہ سچ مچ وہ بچوں کی طرح روتے تھے جب ملت کی کیفیت ان کے سامنے آتی تھی۔ سارا کلام اسی سے بھرا ہوا ہے۔ ارمغان حجاز کی یہ سادہ سی نظم دیکھیے، اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ حالت کیا ہو گئی ملت کی، اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ کیوں حالت ہو گئی۔ اور یہ ہے اصل چیز کہ جو اس نے تشخیص کی ہے اور مرض کا سبب بھی بتایا ہے۔ حالت اس نے بیان کی ہے کہ آتی ہے دم صبح ندا صدا عرش بری سے، ملت اسلامیہ سے کہتے ہیں کہ کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک،
مہرو مہو انجم نہیں معقوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک؟ اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نئے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک۔ یہ کیفیت پوری ملت اسلامیہ کی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اس مرض کا سبب بتاتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری۔ یہ تھے اسباب اس مرض کے۔